بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ آج ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 سے آیت نمبر انشاءاللہ عز وجل 109 تک پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ یا ایھا اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تقولو تم نہ کہو، لا نہیں تقولو تم کہو راعنا راعنا، وقولو اور کہو انظرنا انظرنا، واسمعو اور سنو غور سے، وللکافرین و اور للکافرین کافروں کے لیے ہے عذاب علیم دردناک۔ اے ایمان والو تم راعنا نہ کہو بلکہ کہو انظرنا اور سنو غور سے، یاد رکھو کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یودو ما نہیں یودو چاہتے ہیں الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ نہیں چاہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، ولل مشرکین اور نہ ہی مشرک یہ چاہتے ہیں، ان یہ کہ ینزل نازل کیا جائے، ینزل یا کے اوپر کیونکہ پیش ہے، علیکم تم پر، من خیر کوئی بھی خیر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ نہیں چاہتے ہیں کافر اہل کتاب میں سے اور نہ ہی مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی بھی خیر نازل ہو اے مسلمانوں تمہارے رب کی طرف سے۔ اللہ اور اللہ یختص خاص کر دیتا ہے برحمتہ ہی اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جسے چاہے، من جسے یشاء چاہے، اور اللہ اپنے رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے جسے وہ چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، واللہ اور اللہ ذو الفضل فضل والا ہے، العظیم بہت بڑا، اور اللہ بہت بڑا فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها، ما جو ننسخ ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من آیت کوئی بھی آیت، ہم کوئی بھی آیت جو منسوخ کر دیتے ہیں، او یا پھر ننسیہا ہم بھلا دیتے ہیں اسے، ہم بھلا دیتے ہیں اسے، نأتی ہم لے آتے ہیں، بخیر بہتر، منہا اس سے، او یا پھر مثلیہا اس جیسی، ہم اس سے بہتر کوئی آیت لے آتے ہیں یا اس جیسی کوئی آیت لاتے ہیں۔ کیا لم نہیں، کیا نہیں، تعلم آپ جانتے ہیں، کیا آپ کو نہیں پتا، انا یہ کہ اللہ تعالی علی کل شیء علی پر کلی ہر ایک شیء چیز قادر ہے۔ کیا تم نہیں جانتے ہو، کیا آپ کو نہیں پتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ جو بھی آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا بلا دیتے ہیں اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں پتا اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ علم تعلم کیا آپ نہیں جانتے، انا کہ بے شک اللہ ہی ہے، لہو اسی کے لیے ہے، ملک بادشاہت، السماواتی آسمانوں کا، والارض اور زمین۔ علم تعلم کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ آسمان اور زمینوں کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور ما نہیں ہے، لکم تمہارے لیے اور تمہارے لیے نہیں ہے، من دون اللہ کے علاوہ، من ولی کوئی دوست حمایتی، ولا نصیر اور نہ ہی مددگار۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت اور تمہارے لیے کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے سوا حمایتی اور مددگار؟ ام کیا تریدون تم چاہتے ہو، ان تسألو کہ تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے وہ سوال کرو یا ایسا سوال کرو، کما جیسے سئیلا پوچھا گیا، سوال کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے سوال کرو جیسے سوال موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے اس سے پہلے؟ ومن اور جو کوئی یتبدل بدل دے الکفر کفر کو، بالایمان ایمان کے ساتھ، جو ایمان کے ساتھ کفر کو بدل دے، فقد تو یقیناً ضل وہ گمراہ ہو چکا ہے، سواء السبیل سیدھے رستے سے۔ ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، جو کفر کو خرید لے ایمان کے بدلے میں، کفر کو اپنا لے، وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا ہے۔ ود کثیر من اہل الکتاب، ود چاہتے ہیں، کثیر بہت سے لوگ، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں، لو کہ اگر یا کاش، یردوکم تمہیں لوٹا سکیں، من بعد ایمانکم، من بعد بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے، تمہارے ایمان کے بعد تمہیں لوٹا سکیں، کفارا کافر۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد دوبارہ
کافر بنا دے، حسدن صرف حسد کی بنیاد میں، حسد کی وجہ سے، من عندی انفسہم، من سے، عندی پاس، انفسہم ان کے دلوں میں جو حسد ہے اس حسد کی وجہ سے، من بعدی اس کے بعد جو تبینہ واضح ہو گیا، لہم الحق ان کے سامنے حق، اس کے بعد جب ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے تب یہ چاہتے ہیں فاعفو تو معاف کرو، وصفحو اور درگزر کر دو، حتی یہاں تک کہ یأتی اللہ لے آئے گا بامرہ اپنا فیصلہ، جب تک کہ اللہ اپنا فیصلہ نہ لائے تم معاف کرو، درگزر کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ علی کل ہر ایک شیء ان چیز پر قدیر قادر ہے، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ بڑی عظیم آیتیں ہیں، اور یہ وہی اہل کتاب اور یہودیوں کے بارے میں جو ہم پڑھتے آ رہے تھے اسی موضوع کو آگے اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، تم راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، آیت نمبر 104 میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں، کیونکہ ایمان مسلمان جس معاشرے میں رہ رہے تھے ان کے پڑوس میں ہی یہودی بھی رہتے تھے۔ ظاہری بات ہے یہودیوں کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ چیزیں اس طرح کی تھیں جو انجانے میں مسلمان ان سے کاپی کر لیتے تھے، تو فوراً ان کی اصلاح کی جاتی تھی کہ اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہو۔ راعنا جو لفظ ہے دیکھا جائے تو اس کے دو معانی ہیں جو کہ نامناسب ہے۔ جب کسی کو اپنے طرف مخاطب کرنا ہو نا عربی زبان میں تو ہم راعنا لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ میری طرف متوجہ ہو جاؤ، یا دیکھیں، توجہ کریں، سنیں، یہ سارے اردو میں جس طرح ہم کسی کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے کہتے ہیں، انگلش میں ہم کہتے ہیں ایکسکیوز می، یعنی تھوڑا توجہ میری طرف کریں، ٹھیک ہے، یا اور کوئی باقی دوسرے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو عربی میں راعنا کا مطلب ہوتا ہے توجہ کریں میری طرف، لیکن کیونکہ راعنا جو لفظ ہے یہ ڈبل میننگ ورڈ ہے، اس میں ایک تو راعنا کا مطلب ہوتا ہے میری طرف توجہ کریں، اور ایک لفظ رعونت سے نکلا ہے جس کا مطلب بنتا ہے احمق۔ راعنا جب ہم کہتے ہیں تو اس کا ایک مطلب بنتا ہے احمق، ٹھیک ہے، اور راعینا اگر اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھا جائے راعینا تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ ہمارے چرواہے۔ تو کیونکہ راعنا جو لفظ ہے اس میں ڈبل میننگ کے بھی امکانات ہیں، اور ایک تو اس میں تھوڑا سا اگر اس کو کھینچ کے پڑھے تو اس میں ایک اور مطلب بھی نکل آتا ہے چرواہے کا مطلب۔ تو اس وجہ سے یہودی جو تھے نا وہ، کیونکہ یہودیوں کی عادت تھی وہ الفاظوں کو بگاڑ کے استعمال کرتے تھے، اور زبان کے جو ہے نا وہ برے تھے، تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ ایسے الفاظ استعمال کریں کہ جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس لفظ سے مخاطب کرتے تھے راعینا، یا راعینا اگر کہتے تھے تو احمق، جو احمق میننگ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تو ان کی فطرت ہے، یہ ان کی عادت ہے، جیسے وہ اہل اسلام کو سلام کرتے ہوئے السلام علیکم کہتے تھے، یعنی موت ہو آپ پہ۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے نا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھی تو کسی نے کہا السلام علیکم، تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا غضبناک ہو گئی، انہوں نے اس سے ڈبل سخت جواب دیا، یعنی کہا جو ہے وعلیک السلام ولعنت اللہ، تم پر بھی موت ہو، اللہ کی لعنت ہو، غضب ہو۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئی اور انہوں نے سخت جواب دیا، تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، بس وعلیکم کہنا کافی ہے۔ تو اس لیے پھر ہمیں بھی یہ سبق سکھایا گیا کہ جب بھی یہودی تمہیں سلام کہیں تو تم آگے سے صرف وعلیکم کہا کرو، ٹھیک ہے۔ تو ان کی فطرت تھی کہ وہ الفاظوں کو بگاڑ کے مسلمانوں کو اس طرح کے الفاظ سے پکارتے تھے جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو۔ تو اور یہ ان کی فطرت موجود ہے، یہ کبھی بھی ہم نہ سوچیں کہ یہود اور نصارہ ہمارے خیر خواہ ہیں، وہ ہمارے لیے اچھا سوچتے ہیں، وہ ہمارے لیے بھلا سوچتے ہیں، وہ ہمارے لیے ناممکن ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، شاید کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے یا اگلے اسباق میں کہ یہود اور نصارہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو ہم آج ہمارے ہاں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ چیزیں یہودیوں نے بنائی ہیں ہمارے لیے، یہ چیز ہمارے لیے یہودیوں نے بنائی ہے، تو اس میں خیر ہے، اس میں خیر نہیں ہے، وقتی فائدہ ہوگا، لیکن یاد رکھیں کہ
جس طرح اللہ نے شراب کے بارے میں کہا فیہما اسم کبیر و منافع و اسمہما اکبر من نفع، اس کا نقصان اس کے فائدے سے بڑھ کے ہے۔ آج کل یہ جو اے آئی کا زمانہ ہے، اے آئی لوگ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اے آئی کے ذریعے دین سیکھ رہے ہیں، علم سیکھتے ہیں، اے آئی کے ذریعے ہم جو ہے نا ماشاءاللہ قرآن حدیث پڑھتے ہیں، سوالات سیکھتے ہیں۔ اچھا، اے آئی کو بنانے والے یہودی وہ ہمیں دین سکھا رہے ہیں، وہ ہمیں ہمارے مسائل سکھا رہے ہیں، وہ ان سے ہم فتویٰ لیتے ہیں، یہودیوں سے فتویٰ لے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، خواب کی تعبیر یہودیوں سے، قرآن پاک کی تفسیر یہودیوں سے۔ بے شک انسان اپنے مفاد کے مطابق، ضرورت کے مطابق کچھ استفادہ حاصل کر لیتا ہے، وہ بھی اگر انسان کو اس بارے میں پہلے ہی علم ہے، وہ بھی احتیاط کے دائرے میں رہ کے۔ لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمان ایسے عادی ہو جائیں، ایسے عادی ہو جائیں کہ پھر ہم ان کے دین کے ساتھ کھلاوٹ کرنا شروع کر لیں اور کھیلنا شروع کر دیں اور یہ بے بس ہو جائیں ہمارے سامنے۔ تو کبھی یہودی ہو اور وہ ہمارے لیے اچھا سوچے، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ اس خیر میں اگر ہم خیر دیکھ رہے ہیں تو یاد رکھیں اس خیر میں بہت سارا شر ضرور ہے، اس لیے الرٹ رہنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ کچھ دن پہلے یہ ایک ساتھی سے بات ہو رہی تھی کہ وہ کسی یورپ کی کنٹری میں گیا ہوتا تو وہاں پہ حلال ہے یہ چیز یا حرام ہے، وہاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں حلال حرام پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں ہر چیز کی تصویر کھینچ کے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتا رہتا تھا کہ بتاؤ کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب ہمیں حلال اور حرام یہ بتائیں گے۔ اللہ اکبر۔ علم کی اگر کمی ہے تو علم سیکھو نا، ان سے اگر استفادہ حاصل کرنا ہے تو یاد رکھیں کہ الرٹ رہ کے، اور دین کے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں استفادہ حاصل کرنا چاہیے، انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ یہ قابل اعتماد نہیں۔ آج کی بات ہے، آج سبحان اللہ، آج صبح ہی میں ایک آیت تلاش کر رہا تھا تو میں جلدی میں تھا، تو میں نے فوراً سوچا کہ آیت کون سی صورت میں ہے، آیت نمبر کیا ہے، مجھے ابھی ٹائم لگے گا سرچ کرنے میں، تو میں نے اے آئی پہ فوراً وہ آیت سرچ کیا تو مجھے وہ آیت فوراً مل گئی، اچھا فائدہ ہو گیا۔ لیکن یقین کریں کہ وہ آیت انہوں نے غلط آیت، قرآن پاک کی آیت کو انہوں نے غلط، اس میں 2-3 الفاظ اس آیت کے اندر ایڈ کیے ہوئے تھے، اور یہ میں کافی دفعہ نوٹ کر چکا ہوں پہلے بھی، اور میں نے پھر اس کی فوراً اسکرین شاٹ بھی بنا لی۔ میں حیران ہو رہا تھا آج تو انہوں نے جو اس میں آیت میں جو چیزیں ایڈ کی ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہیں جس سے مطلب بدلے، عام چینجنگ کی ہے۔ لیکن جب وہ عام چینجنگ کر سکتے ہیں تو وہ آیات کو بدل بھی تو سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ایک ذریعہ بن سکتا ہے ہمارے دین میں کھلاوٹ کرنا۔ آیت کے بارے میں تو پھر بھی بہت سارے لوگوں نے قرآن حفظ کیا ہوتا ہے، وہ پہچان جاتے ہیں۔ حدیثوں میں ہم ان سے حدیثیں لیتے ہیں، کیا پتہ وہ حدیث جو کہہ رہا ہے، جو حوالہ دے رہا ہے، وہ درست ہے بھی یا نہیں۔ آہستہ آہستہ ہم اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ پرفیکٹ ہے، اس نے جو کہہ دیا نا وہ 100% ٹھیک ہے، اور ہم اس پہ 100% بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ جان بوجھ کے ہمارے اعتماد کو حاصل کر کے ہمارے دین کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ تو یہ شر پسند لوگ ہیں، جس طرح اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ان سے شر کی ہی امید کی جا سکتی ہے، کبھی ان سے خیر کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اگر یہ خیر کرتے بھی ہیں تو اپنے مفاد اور اپنے مطلب کے لیے وقتی خیر، لیکن اس خیر کے پیچھے شر ضرور ہے جو ان کے ارادوں میں کہیں نہ کہیں یہ چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم یہودیوں کے، یعنی کیونکہ یہودی تو کہتے ہیں، اس لیے تم بھی کوشش کرو کہ ایسے ڈبل میننگ ورڈ یوز نہ کیا کرو۔ ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ وہ الفاظ جس کے 2-3 معنی ہوں ان الفاظوں کو استعمال نہ کرو، سمپل الفاظ استعمال کرو جس میں انسان اپنی بات بھی واضح کر سکے اور کہیں پہ شک و شبہ کے امکان بھی نہ ہو، اور کسی کو یہ محسوس بھی نہ ہو کہ یار اس نے کہیں مجھے گالی تو نہیں دی ہے، اس نے کہیں برا بلا تو نہیں کہا۔ وہ الفاظ ہی کیوں تم یوز کرتے ہو، الفاظ اچھے یوز کرو۔ مسلمانوں کو اللہ نے الرٹ کیا کہ مسلمانوں، وہ تو یہودی ہیں، وہ تو اپنے اعمال سے باز نہیں آئیں گے، تم یہ غلطی نہ کرنا۔ راعنا کا مطلب دھیان دو، یہ مطلب تو ہے ہی، لیکن اور بھی الفاظ ہیں نا اس مطلب کے لیے، تو آپ کوئی اور لفظ یوز کر لو، جس طرح اللہ نے آگے مثال دی، وقولوا انظرنا، بلکہ کہا کرو ہمیں دیکھو۔ انظرنا ایک واضح کلیئر لفظ ہے جس میں ڈبل میننگ ہے ہی نہیں، انظرنا لفظ استعمال کرو۔ اور سبحان اللہ، اگر دیکھا جائے یہاں پہ ایک یہ بھی ادب ہے ہمارے لیے کہ اگر آپ کسی کو کسی کام سے روکتے ہیں نا تو اسے دوسرا آپشن بھی دو کہ یہ کام نہ کرو بلکہ یہ کرو۔ جس طرح اللہ نے قرآن میں کہا کہ راعنا نہ کہو اور چھوڑ دیا نہیں، بلکہ اللہ نے کہا راعنا نہ کہو اور انظر نہ کہو، ایک راستہ بن کے دوسرا راستہ دکھایا۔ تو جب بھی کسی کو ہم گائیڈ کرتے ہیں کسی مسئلے میں، برائی سے روکیں تو اچھائی کا راستہ بھی اس کو دکھائیں کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ نہ کرو بلکہ یہ کام کرو۔ سمجھ رہے؟ اللہ اکبر۔ واسمعوا، اور سنو سے کیا مراد؟ اللہ کے رسول کے فرمان کو سنو، اسلام کے احکام کو سنو، قرآن کی باتوں کو سنو، اور سنو مطلب اطاعت کرو۔
واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اور انکار کرنے والے، اور یہاں انکار کرنے والوں سے کون مراد؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتے ہیں، جو کیونکہ یہاں پہ جو بات چل رہی ہے رائنا کی بات چل رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہنا، وہ الفاظ یوز کر کے جن کے ڈبل میننگ ہو، اللہ فرماتے ہیں اس طرح کے عمل کرنے والے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ کے رسول کے ساتھ بے ادبی یہ کفر ہے۔ اور سورۃ الحجرات پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے، انہی کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کمروں کے باہر سے اللہ کے رسول کو آواز نہ دیا کرو، صبر کرو اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے رسول کو ان کے نام سے نہ پکارو کہ یا محمد یا محمد۔ یہ آداب سکھائے ہیں، سورۃ الحجرات میں بھی ہے، سورۃ الاحزاب میں بھی ہے، اور بھی دیگر صورتوں میں اللہ نے سکھائے ہیں۔ تو ادب اپنانے والے وہ مومن ہوتے ہیں، اور رسول اللہ اور نبی کے ساتھ بے ادبی کرنے والے یہ کفار کی عادت ہے، جو انبیاء کرام سے ویسے ہی بے ادبی کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اگر ہم پڑھتے ہیں داؤد علیہ السلام کے بارے میں انجیل اور تورات کے اندر، اور تورات کے اندر اگر ہم پڑھتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم دیگر انبیاء کرام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، تو بے حد بدتمیزی اور بے ادبی کے الفاظ، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی گفتگو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تو یہ بے ادبی یہ مومن کی پہچان نہیں ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یاد رکھو کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ پچھلی بات کی تصدیق مزید اس آیت میں ہے کہ یہ اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں، اور نہ ہی مشرک، اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں، کیونکہ اہل کتاب میں سے سارے کافر نہیں تھے، کچھ وہ بھی تھے جنہوں نے اللہ نے جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ کیونکہ اہل کتاب یہودی، ان کی کتاب میں یعنی یہودی کا ایمان مکمل ہو گئی تب جب وہ اللہ کے رسول پر ایمان لائے گا، کیونکہ اپنی کتاب پر ایمان وہ تبھی لا سکتے ہیں جب ان کی کتاب میں ہی ہے کہ آخر نبی آئے گا اس پر ایمان لانا ہے۔ جب وہ اس بات کو مان ہی نہیں رہا تو پھر وہ یہودی بھی نہیں رہا نا، یعنی وہ یہودی تو ہے لیکن وہ مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اللہ کے رسول پر ایمان نہ لائے۔ تو اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں، یعنی جو اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے اور اپنی یہودیت پر ہی برقرار رہے، وہ کبھی نہیں، یودو کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، وہ کبھی نہیں چاہیں گے، وہ پسند نہیں کریں گے۔ یہ اہل کتاب ان میں سے جو گمراہ لوگ ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، یہ کبھی نہیں چاہیں گے ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرک۔ آج جس طرح یہ یہودی ہیں آج کے زمانے کے، اور جو مشرکین ہیں ہر لحاظ سے ہر جگہ جو موجود ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی فرما رہا ہے، اور ہر زمانے میں یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ کبھی نہیں چاہیں گے ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کہ مسلمانوں تمہارے اوپر کوئی خیر نازل ہو، کچھ اچھا نازل ہو تمہارے رب کی طرف سے، کبھی یہ پسند کریں اس بات کو، یہ ناممکن ہے۔ تم پر کوئی نعمت نازل ہو تو سب سے زیادہ ان کو چبھنی ہے، ان کو تکلیف ہونی ہے کہ کیوں مسلمانوں پہ اللہ نے یہ نعمت نازل کی ہے۔ تو اور یہاں پہ خیر سے مراد قرآن پاک ہے کہ یہ کبھی خوش نہیں ہوں گے کہ اللہ نے کیوں عربوں کو چنا، کیوں انہیں چنا، اور قرآن کیوں ان میں آیا، کیوں ہم میں نہیں آیا، کیوں اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے آیا اور کیوں اسحاق اور یعقوب کی اولادوں میں سے نہیں آیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ کبھی پسند نہیں کرتے، انہیں برداشت ہی نہیں ہو رہا، انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ کیوں اللہ نے اس خیر، اور یہاں پہ اللہ نے خیر یعنی نعمت، سب سے بڑی نعمت جو ہے نا وہ اسلام اور ایمان ہے، اور اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہی، یہ صبر نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں کے لیے خیر نہ چاہنا یہودیوں کی فطرت ہے کہ وہ کبھی کسی کے لیے اچھا نہیں چاہتے۔ مسلمان تو سب کے لیے اچھا چاہتا ہے نا۔ اللہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو کیونکہ تم تو لوگوں کے لیے نکلے ہو، تمہارا مقصد لوگ ہیں، تم اپنے لیے نہیں سوچتے، تم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہو۔ تو یہودی وہ کبھی اپنے لیے، کبھی لوگوں کے لیے خیر نہیں چاہے گا، ہمیشہ لوگوں کے لیے برا چاہے گا۔ تو جو انسان برا چاہتا ہے نا لوگوں کے لیے، اس کے اندر یہودیوں کے صفات میں سے یہ صفت موجود ہے، وہ فوراً اپنی اصلاح کر لے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہ مشرک اور نہ ہی اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں، یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ کوئی خیر تمہارے اوپر آئے اللہ کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، لیکن اللہ کی رحمت ہے،
اللہ جسے چاہے دے، اللہ جسے چاہے اپنی رحمت سے نوازے. اللہ تعالیٰ کو کوئی پابند نہیں کر سکتا. اللہ کے جو فضل ہے، اللہ کی جو نعمت ہے، وہ کوئی محدود نہیں ہے، وہ انلمیٹڈ ہے. اللہ جسے چاہے اپنے فضل میں سے نوازے. لا یسأل عما یفعل وهم، اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ یا اللہ تو نے یہ. اور اللہ چاہے تو اس نعمت کو عربوں کو نوازے، اور چاہے تو اس نعمت کو انہیں نوازے. یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ رسول بننے کے قابل کون ہے. اس لیے اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، واللہ پوچھ کے مشورے لے کے نہیں فیصلے کرتا، بلکہ وہ اپنی منمانی کرتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، اور وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت عظیم فضل والا ہے. مطلب یہ تو کیا، اللہ کی اور کتنی نعمتیں ہیں اور کتنے سارے فضل ہیں جو اللہ تعالیٰ نوازنے والی ذات ہے. اللہ اکبر. بے شک اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے عظیم جو نعمت ہے وہ ایمان اور قرآن پاک کی جو نعمت ہے اور اسلام کی نعمت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ جسے چاہے اس نعمت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ بہت عظیم فضل سے نوازنے والی ذات ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی آیت ما ننسخ من آیت او ننسها، جس آیت کو بھی ہم منسوخ قرار دے دیتے ہیں یا اسے بلوا لیتے ہیں، ہم اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں یا اس جیسی کوئی اور آیت لاتے ہیں. کیا آپ کو نہیں پتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قانون میں سے ایک قانون ہے، اللہ کے نظام میں سے ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو لے آتے ہیں، پھر اس کو منسوخ کر کے کوئی اور چیز لے آتے ہیں، پھر اسے منسوخ کر کے کوئی اور چیز لے آتے ہیں. انسان اپنے ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے تو پہلے وہ ایک نطفہ، ایک پانی کے قطرے کی شکل میں ہوتا ہے، اس کے بعد وہ علقہ بن جاتا ہے، گوشت کے ٹکڑے کے شکل میں، گوشت کے ٹکڑے کی شکل میں، پھر مضغہ بن جاتا ہے جس طرح سورۃ الحج میں اللہ نے ذکر کیا. پھر عظاماً، پھر اللہ تعالیٰ اسے ہڈیاں بنا لیتا ہے، پھر فکسون العظام، پھر ان ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ گوشت چڑھا دیتا ہے، پھر اس کی ایک الگ تخلیق اللہ بنا دیتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ موسم کا نظام بنایا ہے کہ موسم سردی کیا، سردی ہے ابھی، پھر اس کے بعد پھر گرمی ہے، بہار ہے، خزاں ہے، یہ سارے موسم بدلتے رہتے ہیں. تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے. یہ حالات میرا اللہ بدلتا ہے، معاملات اللہ بدلتا ہے. اسی طریقے سے شریعت میں بھی اللہ تعالیٰ نے شروع دن سے آج تک بہت ساری تبدیلیاں وقت کے لحاظ سے اور لوگوں کے مصالح کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ تبدیلیاں لاتے رہے ہیں. جس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، تب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کریں، تب وہ سجدہ جائز تھا. پھر آہستہ آہستہ اللہ نے اس سجدے کو حرام قرار دے دیا کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے. پچھلی امتوں میں ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں. یہودی جو ہے نا، یہودی اس معاملے میں وہ اس چیز کے منکر تھے کہ اللہ جب کوئی قانون نافذ کرے تو وہ چینجنگ نہیں ہو، اس میں چینجنگ ناممکن ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام جب انجیل لے کر آئے، انجیل میں انہوں نے بہت ساری تبدیلیاں کی ہیں. جو تورات میں جو چیزیں تھیں ان سے ہٹ کے اللہ نے کچھ احکام نازل کیے. تو یہودیوں نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا، یہ تو ہم مان ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے ہم ان پر انکار کرتے ہیں، اس لیے ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ہم ایمان نہیں لائیں گے. اور انہوں نے یہ بھی ایک بہانہ رکھ کے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی، اور یہاں تک کا معاملہ قتل تک پہنچ گیا. تو یہ بھی ان کے ان بہت سارے بے مقصد اور بے معنی بہانوں میں سے ایک بہانہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب اللہ کے رسول نے یہ شریعت ان کے سامنے رکھا تو اس شریعت کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو پچھلی شریعتوں میں نہیں ہیں، جس طرح نمازوں کی تعداد ہے اور قبلہ رخ ہونا. اور تو یہودی اس چیز پر یہودی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے اس منسوخ کرنے کا جو اللہ کا قانون ہے اس کے منکر تھے. تو اللہ نے اس بارے میں یہ آیت نازل کی کہ ما ننسخ من آیت، جس آیت کو بھی ہم چاہیں تو منسوخ کریں، او ننسیہا یا اسے بھلوا لیں، ناتی بخیر، ہم اس سے بہتر لے آئیں گے یا اس جیسے لیے آیت لے آتے ہیں. کیا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے؟ یعنی یہودیوں تم کون ہوتے ہو اللہ کے اس فیصلے پہ انکار کرنے والے ہو کہ نہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ اللہ ایسا نہیں کر سکتا. اللہ کیوں نہیں کر سکتا جی؟ اللہ تمہارے مطابق چلے گا، تم نے سکھانا ہے، تم نے بتانا ہے. گویا اللہ تعالیٰ یہاں پہ رد کر رہا ہے کہ اللہ کچھ بھی، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر. اگلی آیت بھی ساتھ میں ہم پڑھ لیتے ہیں، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا بادشاہ ہے؟ یعنی وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے پاس کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار اور کوئی نصیر، کوئی دوست اور کوئی مددگار، کہ وہ زمین اور آسمانوں کا بادشاہ ہے، وہ جو چاہے کرے.
جب وہ دن اور رات کو بدل سکتا ہے، جب وہ موسموں کو بدل سکتا ہے، جب انسان کی تخلیق کو بدل سکتا ہے، تو وہ اپنے شریعت میں بھی تو بدلی لا سکتا ہے. اسے کون پوچھنے والا یا اسے کون منع کرنے والا؟ وہ بہتر سمجھتا ہے، وہ حکیم ہے، وہ حکمت سے بھرے ہوئے اس کے فیصلے ہوتے ہیں. تو تم اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض کرتے ہو. اور اس میں جب یہ آیات نازل ہوئے قبلہ بدلنے کے حوالے سے، تب بھی ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ کیا بات ہوئی. پہلے تم لوگ جو ہے نا مسلمان مسجد الاقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور اب مسجد الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ تبدیلی کیوں؟ یہ کیسے؟ اللہ اکبر. قرآن پاک میں بہت ساری مثالیں ہیں ناسخ اور منسوخ کے. اللہ تعالیٰ ناسخ اور منسوخ در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل کرتے ہیں جو وقتی طور پہ جس چیز کی ضرورت ہے. جس طرح شراب ہے، شراب ایک دم سے تو نہیں حرام ہوا نا، پہلے ایک سٹیپ اللہ نے کہا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. شراب پی لو لیکن نماز کے وقت شراب نہ پیا کرو. جب نماز کے لیے آنا ہو تو شراب نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ ہو. مطلب اس کے علاوہ شراب پی سکتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ پھر اس کی احکام مزید آیتیں نازل ہوتی رہی. آخر میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان. یہ شراب، جوا، یہ سارے کے سارے پلید ہیں شیطان کے اعمال میں سے. فاجتنبوہ، چھوڑ دو اسے، ختم. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کا حرام کرنے کا جو حکم تھا وہ نازل کیا. پردے کے احکام دیکھیں، اللہ نے ایک دم سے نہیں احکام نازل کیے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ نے احکام نازل کیے. دیگر احکام جو اللہ نے نازل کیے، میرا اللہ حکیم ہے، وہ بہتر جانتا ہے. رجم جو زنا کرے اس کے بارے میں پہلے یہ آیت اللہ نے نازل کی تھی واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشهدوا علیہن اربعۃ منکم فان شہدوا فامسکوہن. اگر کسی کی بیوی زنا کرے تو اسے کمرے میں بند کر دو حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ وہ اس کمرے میں موجود، اس گھر کے اندر اس کمرے میں اسے بند رکھو یہاں تک کہ وہ مر نہ جائے. یہ پہلے حکم نازل ہوا تھا. پھر اللہ نے کہا نہیں، رجم کے اللہ نے آیات نازل کی. میرے اللہ کے فیصلے ہیں، میرے اللہ کی مرضی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کب کون سے احکام نازل کرنے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا. فرمایا الا وانی کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزور. میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، الا فزوروا، اب تم قبروں کی زیارت کر لیا کرو. فانھا تذکرکم الاخرہ، کیونکہ اس سے تمہیں آخرت کی یاد آئے. کیوں؟ کیونکہ پہلے مسلمانوں کی خطرہ تھا کہ کہیں ان کی ایمان کمزور ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ قبروں کی طرف مائل ہو جائیں اور قبروں کی عبادت کرنا شروع نہ کر دیں. اس لیے اللہ کے رسول نے زیارت قبور سے منع کر دیا. پھر بعد میں اجازت دے دی جب ان کے ایمان انتہائی مضبوط ہو گئے، کہا کہ اب جاؤ اور قبروں کی زیارت کرو. تو یہ پہلے ایک چیز سے منع کرنا پھر اس چیز کی اجازت دینا، یہ اللہ کی حکمت ہے. اور ہم دیکھتے ہیں رمضان میں، پہلے رمضان میں پورے ماہ رمضان میں میاں بیوی آپس میں نہیں مل سکتے تھے. بعد میں اللہ نے اس میں رخصت رکھی، فرمایا والآن باشرہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. اب تم اپنے بیویوں سے مل سکتے ہو افطاری کے بعد، مغرب کے بعد، یعنی مغرب تک. پہلے تو یہ تھا کہ پورا رمضان بیوی سے دور رہنا ہے، ایک مشکل مرحلہ تھا، پھر اللہ نے آسانی کر دی. الگ الگ دیگر حکمتیں ہوتی ہیں. اور کچھ ایسی آیات بھی ہیں جن کو حدیث کے ذریعے منسوخ کیا گیا، جس طریقے سے منسوخ کیا گیا اس میں ایڈ یا اس میں کچھ ایڈ کیا گیا. جیسے اللہ نے قرآن میں کہا وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، دو بہنوں سے شادی نہیں کر سکتا ایک انسان، ایک وقت میں دو بہنیں انسان اپنی زوجیت میں نہیں رکھ سکتا. جیسے یہ قرآن میں بھی اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے. اور حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ دو بہنیں بھی، اور اسی طریقے سے بیوی کی جو خالہ ہے اور بیوی کی جو پھپھو ہے ان کو بھی آپ زوجیت میں نہیں رکھ سکتے ہیں، یا بیوی کی جو بھانجی ہے یا بھتیجی ہے ان کو بھی نہیں رکھ سکتے ہیں. یہ قرآن کا ایک حکم ہے جس کو حدیث نے مزید ایڈ کر دیا. تو یہ تبدیلیاں جو ہے نا، یہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے. اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. تو یہاں اللہ فرماتے ہیں ما ننسخ، جس آیت کو بھی ہم منسوخ کر دیں، او ننسیھا، یا اسے بلوا لیں. تو قرآن میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جو اللہ نے منسوخ کر دی. پہلے آیت نازل ہوئی ایک، پھر اللہ نے اس کو منسوخ کر کے کوئی اور آیت نازل کر دی. تو پچھلی آیت پر عمل نہیں ہوگا، آیت پڑھی جائے گی، قرآن ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا، بلکہ اگلی آیت جو بعد میں نازل ہوئی اس پر عمل کیا جائے گا. جس طرح پہلے ہم آگے ایک آیت پڑھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا تھا کہ اگر یہودی تمہیں پریشان کرنا تو تم صبر کرو. بعد میں اللہ نے آیت نازل کی کہ اب صبر نہیں، اب ان کو مارو. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جہاد فرض نہیں تھا، بعد میں جہاد فرض ہو گیا. مکہ میں جہاد نہیں تھا فرض، بلکہ منع کیا گیا تھا کہ تم ان سے بدلے میں نہ مارو، ان کو بدلہ نہ لو. بعد میں جب مسلمانوں پہ جہاد فرض ہوا تو کہا گیا کہ ان کو اب مارو. تو یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اللہ کی شریعت. اور اس میں ایک یہ بھی سبق ہے کہ اللہ کی جو شریعت ہے وہ لوگوں کی مصلحت اور لوگوں کے مفاد اور لوگوں کی ضرورت کے مطابق ہے.
ضرورت کے مطابق اللہ نے احکام نازل کیے ہیں، اور آخر میں اللہ نے احکام نازل کر کے جو لاسٹ حکم نازل کیا وہ فائنل ہے، اس میں پھر کوئی چینجنگ نہیں ہے، قیامت تک یہ احکام چلتے رہیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس آیت کو بھی ہم منسوخ کر دیں، او ننسیھا، یا کچھ آیتیں اللہ نے بھلوا لی، مطلب کچھ ایسی آیتیں تھیں جو قرآن میں نازل ہوئیں، پھر اللہ نے وہ پوری آیت قرآن سے اٹھا لی، جس طرح رجم کرنے کی آیت ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم قرآن میں پڑھتے تھے، بلکہ ایک دو روایتوں میں وہ الفاظ بھی موجود ہیں رجم کے حوالے سے، اللہ نے وہ آیت قرآن سے اٹھا لی۔ اللہ کی حکمت ہے اس میں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کا حکم نافذ ہے، رجم کرنا ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ انسان زنا کرے تو اس کو رجم کیا جائے گا، لیکن اس کی آیت اللہ نے قرآن سے نکال لی۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے، میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ سورۃ الاحزاب کے بارے میں ہے کہ بہت لمبی سورت تھی، سورۃ البقرہ کے قریب یہ سورت تھی، سورۃ البقرہ جیسی سورت تھی سورۃ الاحزاب، اتنی لمبی سورت تھی، اللہ نے بہت ساری آیتیں اس میں سے اٹھا لی اور یہ مختصر سے سورت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو کچھ آیتیں اللہ نے اٹھا لی، اس طرح بہت ساری حدیثوں میں ہم پڑھیں گے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن میں یہ آیت بھی ہم پڑھ چکے ہیں، قرآن میں یہ آیت بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اب وہ قرآن میں نہیں، کیونکہ اللہ نے وہ آیت اٹھا لی۔ او ننسیھا، ہم اس آیت کو بھلوا لیتے ہیں، بھول جاتے ہیں لوگ اپنے ذہنوں سے اس آیت کو، لوگوں کے ذہنوں سے اللہ نے وہ آیت نکال لی، قرآن کے الفاظ، یعنی وہ قرآن میں وہ آیت اللہ نے وہ آیت موجود ہی نہیں ہے۔ اللہ کی حکمت ہے اس میں، سمجھ رہے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے، نأتی بخیر منہا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں، جو بھی آیت ہم اٹھاتے ہیں اس سے بہتر آیت، جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں اس سے بہتر آیت ہم نازل کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ جو اگلی آیت نازل ہوتی ہے، اگر کسی ایک آیت کو منسوخ کیا گیا تو اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی وہ اس سے بہتر، اور ہمیشہ منسوخ کرنے والی جو آیتیں ہیں، جو اگلی آیتیں جو نازل ہوتی ہیں یا جو احکام، یہ احکام میں چیزیں منسوخ اور ناسخ ہوتی ہیں، واقعات میں نہیں۔ یعنی واقعات تو اس میں منسوخ وغیرہ نہیں ہوتا، بلکہ احکام کہ یہ کرو، پھر کہا گیا کہ نہیں کرو، پہلے کہا گیا کہ یہ حرام ہے، بعد میں کہا گیا کہ یہ حلال، جس طرح شراب پہلے کہا گیا کہ پی سکتے ہو صرف نماز کے ٹائم بچو، بعد میں کہا گیا کہ بالکل نہیں پینا۔ تو احکام اور مسائل میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہودیوں جو تم اللہ تعالیٰ کے منسوخ کرنے پر اعتراض کرتے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، تمہیں نہیں پتا کہ اللہ زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے، آسمانوں اور زمین کا حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، مکمل بادشاہ اللہ ہے، بادشاہ ہے مطلق اللہ ہے، اختیارات سارے اللہ کے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دنیا کے بادشاہ کہہ سکتے ہیں لیکن ان کی باتوں کے خلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اللہ جب کہتا ہے تو وہ کرواتا بھی ہے، ہوتا وہی ہے جو میرے اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ کی مرضی سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، آگے فرماتے ہیں وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور وہ بادشاہ بھی ایک ایسا بادشاہ ہے کہ اس کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی حمایتی نہیں ہے، وہی تمہاری مدد کرنے والا ہے، وہی تمہاری حمایتی ہے، اللہ کے سوا تمہاری مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑو، فَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، وہی تمہارا مولا ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى، تو کیا ہی خوب وہ مولا ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کیا ہی خوب وہ مددگار ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ساتھ جوڑے، اللہ ہمارے دلوں میں ایمان اور توحید پیدا فرمائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے وہ سوال کرو جو موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے اس سے پہلے، یا اس طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے اس سے پہلے۔ ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، جو کفر کو اپنا لے ایمان کے بدلے میں وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہودی الٹے پلٹے سوالات پوچھا کرتے تھے، اور اللہ نے قرآن میں بہت سارے جگہوں میں ان سوالات کا ذکر کیا۔ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، انہوں نے ایک بار کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا جس طرح ان لوگوں کے معبود ہے، اور اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا، اور موسیٰ نے کہا انکم قوم تجہلون، تم تو جاہل قوم ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہودی آ کے اس طرح کے سوال کرتے تھے، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء ان تنزل علیہم، کہ یہ اہل کتاب آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ آسمان سے کوئی کتاب ان کے لیے نازل کریں۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑے بڑے سوالات کیے۔ فقالوا ارنا اللہ جہرا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ پر ایمان تب لائیں گے جب آپ اللہ تعالیٰ کو ہمیں دکھاؤ گے، جب ہم اپنے آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے۔ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ان کے اس ظلم کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے مار دیا اور بجلی آ کر ان پہ گر گئی، جس طرح ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو اس طرح کے سوالات
یہ یہودی کیا کرتے تھے، اور آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہتے تھے کہ یہ قرآن جو آپ آیتیں سنا رہے ہیں نا، یہ پورا قرآن نازل کریں گے ہمارے اوپر، جس طرح تورات نازل ہوا تھا تو ہم ایمان لائیں گے. یعنی ان کے مطابق. اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کتنے مقامات پہ ان کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدے لیے کہ ٹھیک ہے تم عہد کرو کہ میں اس چیز کو تمہارے مطابق کروں گا تو تم ایمان لاؤ گے. لیکن جب کیا گیا تو پھر انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور کوئی نہ کوئی بہانہ ڈال دیا. جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ جبریل کیوں وہی نازل کرتا ہے، کوئی اور فرشتہ کیوں نہیں کرتا، اس لیے ہم ایمان نہیں لائیں گے، وہ بہانہ کر کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے اور اللہ نے پھر مسلمانوں کو بھی الرٹ کیا کہ تم اپنے رسول سے ایسے سوال نہ پوچھو جیسے کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے پوچھا گیا تھا. اور کچھ اہل علم کہتے ہیں یہ مشرکوں کو کہا گیا تھا کہ مشرکوں جس طرح یہودی جو ہے نا اپنے رسول سے بے تکے سوالات کرتے، تم اس طرح کے سوال نہ کیا کرو. مقصد وہ سوال جس میں علم حاصل کرنا مقصد نہ ہو، بلکہ اگلے کو پریشان کرنا مقصد ہو، اگلے کو تنگ کرنا مقصد ہو، اگلے کو ٹینشن میں. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بتاؤ کہ وہ کون سی گائے ہیں، اس کا رنگ کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتاؤ، اس کے بارے میں بتاؤ. پوچھتے جا رہے تھے، تنگ کرنا مقصد تھا نا. اللہ نے کہا یہ رستہ نہ کھولو، اور بے مقصد سوالات کرنا اس سے منع کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اس حدیث میں فرمایا کہ میرے ذہن سے حدیث کے الفاظ نکل گئے کہ وہ لوگ 3 قسم کے لوگوں کا اللہ کے رسول نے ذکر کیا، اور وہ انسان جس کے سوال پوچھنے کی وجہ سے کوئی مشکل احکام نازل ہو جائے. تو انسان کو یہاں پہ صحابہ کرام کو بھی الرٹ کیا گیا تھا. بلکہ صحابہ کرام تو اتنا محتاط رہتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی آئے اللہ کے رسول سے کوئی سوال پوچھے تو ہمیں سیکھنے کو ملے، کیونکہ ہم نہیں اتنی ہمت ہمارے اندر ہوتی تھی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں. ہم نہیں اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ سوال کر پاتے تھے. تو وہ انتظار میں ہوتے اور کہتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی تھی کہ کوئی یہودی استغفر اللہ کوئی دیہاتی آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال پوچھے، کیونکہ دیہاتی آ کے پھر کچھ بھی پوچھ لیتے تھے اور اس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا تھا. تو اللہ نے یہاں منع کیا کہ ایسے سوالات نہ پوچھو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے بے تکے سوالات پوچھے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کفر کو اپنا لے ایمان کے بدلے میں، فقد ضل سواء السبیل، وہ سیدھے رستے سے بھٹک چکا ہے. مطلب جو جان بوجھ کے اس طرح کے سوالات اپنائے تو یہ کفر کا رستہ ہے، یہ جاہلوں کا رستہ ہے. ان یہودیوں پہ تو خیر ہی نہیں ہے جنہوں نے کفر کو اپنا لیا تھا ایمان کے بدلے میں. تم ان کے رستے پہ نہ چلنا، اس رستے سے بچنا. وَدَ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں مزید الرٹ کیا کہ اے ایمان والو، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ تو یہ چاہتے ہیں. یہاں پہ بھی دیکھیں لفظ اکثر استعمال کر کے گویا بتایا کہ سارے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے انصاف میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بات جتنی ہے اتنی ہی بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ تو یہ چاہتے ہیں لو یردونکم، کہ کاش کہ تمہیں لوٹا سکے، من بعد ایمانکم کفارا، تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش کہ تم کافر بن جاؤ. اہل کتاب تمہارے لیے کبھی خیر نہیں چاہ سکتے. وہ چاہتے ہیں کہ تم جب مسلمان ہو چکے ہو، اور اب وہ جان چکے ہیں کہ یہ مسلمان حق پہ ہے، اور وہ جان چکے ہیں کہ ان کے پاس جو دین ہے، جو پیغام ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ قرآن، جس طرح اللہ نے قرآن میں کہا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس طرح جانتے ہیں اللہ کے رسول کو جیسے یہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں. لیکن اب یہ حسد میں آ گئے ہیں، حسدا من عند انفسہم. اب حسد کی بنیاد پہ، حسد میں آ کے یہ برا چاہ رہے ہیں. اب یہ چاہتے ہیں کہ تم لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر بن جاؤ. حسد کی غلیظ ترین اقسام میں سے ایک یہ قسم ہے کہ انسان یہ چاہے کہ یہ انسان جو ایمان پہ ہے یہ کافر بن جائے. یعنی اس کے کافر بننے سے مجھے کیا ملے گا؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں ملے گا نا. لیکن بس یہ غلیظ ترین قسم ہے. دنیا کی نعمت چھن جائے، خوشی چھن جائے، سکون چھن جائے، یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں. یہ حسد بھی غلیظ، بہت غلیظ ہے. یہ حسد بہت ہی نامناسب ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء وهي الحالقہ، تمہارے اندر پچھلی امتوں کی طرح یہ بیماری آنے لگی ہے، حسد اور نفرت، اور یہ کاٹ دینے والی چیز ہے. پھر فرمایا کہ لا اقول حالقۃ الشعر بل حالقۃ الدین، میں نہیں کہتا ہوں کہ اس سے بال کٹ دے بلکہ اس سے دین ہی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ حسد بہت ہی خطرناک عمل ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے. ومن شر حاسد اذا حسد،
اور اللہ نے کہا کہ حاسد کی شر سے انسان پناہ مانگے جب یہ حسد کرے، اور حاسد کسی بھی حد تک پہنچ جاتا ہے اپنے حسد میں آ کے اگلے کو نقصان پہنچانے میں، کیونکہ حاسد چاہتا ہے کہ اگلے کے پاس شر آئے اور اگلے کے پاس جو خیر ہے وہ اس سے چھن جائے اور وہ خیر اسے ملے۔ کسی کے پاس اگر نعمت ہے، میں چاہوں مجھے بھی نعمت ملے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ نعمت اس سے چھن کے مجھے ملے، یہ حسد ہے۔ اور یہ حسد بہت ہی نامناسب عمل ہے، بہت ہی بہت ہی بہت ہی غلط عمل ہے۔ تو یہاں اور حسد میں یہ حسد رکھنا کہ اس کے پاس جو ایمان ہے، جو اللہ کا دین ہے، وہ اس سے چھن جائے، یہ تو بہت بہت بڑی آفت ہے، یہ مصیبت ہے۔ جس طرح یہودیوں میں تو وہ حسد میں، یعنی وہ جانتے تھے کہ یہ عرب جو پہلے مشرکین تھے، اب یہ اللہ کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں، یعنی اب یہ ان میں خیر آ گئی ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ دوبارہ یہ مشرک بن جائے تاکہ ہم ہی جنت میں جائیں اور یہ نہ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسدن، ایک مومن کبھی کسی کے لیے برا نہیں سوچتا، مومن بلکہ دوسروں کو خیر کی طرف لے آتا ہے، دوسروں کو خیر کی طرف کھینچتا ہے، اور مومن کا مشن ہی یہی ہوتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہے، تم لوگوں کے بارے میں سوچتے ہو، لوگوں کے لیے نکلے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو اچھائی کی طرف حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو یہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے بھلا سوچتا ہے اور ان کو خیر کی طرف لے آتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا دین نافذ ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی مسلمان ہو جائے، چاہے وہ کسی بھی قوم، کسی بھی رنگ، کسی بھی شکل، کسی بھی صورت، کسی بھی حیثیت کا ہو، وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ لیکن مشرکین اور یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ تم حق سے ہٹ جاؤ، حسدا من عند انفسهم، یہ ان کے اندر جو حسد ہے اس حسد کی بنیاد پہ، من بعد ما تبین لهم الحق، ان کے سامنے حق آ جانے کے بعد، حق واضح ہو چکا ہے۔ اور جس طرح میں نے کہا نا اس لیکچر کے سٹارٹ میں کہ یہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے یا انٹرنیٹ وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں، یہ کبھی نہ سوچنا کہ ان کو بنانے والوں نے ہمارے مفاد کے لیے بنایا، ہرگز نہیں، اپنے مفاد کے لیے بنایا، اور یہ کبھی ہمارے لیے خیر نہیں چاہیں گے، یہ ہمارے لیے شر ہی چاہیں گے۔ اور اس اگر خیر نظر آ رہا ہے کہ خیر ہے تو یقین رکھیں کہ اس خیر کے پیچھے شر مقصد ہے، اور اس خیر میں بہت جلد وہ اپنے شر کو بھی سامنے لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان شروں سے محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں اپنے دین کے ساتھ جڑ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو معاف کرو اور درگزر کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، جب تک کہ اللہ اپنا فیصلہ نہ لائے۔ ابھی تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا، ابھی تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ معاف کر دو، درگزر کر دو۔ اب یہ دیکھیں، یہ بھی ان آیاتوں میں سے جو منسوخ ہو چکی ہے، یعنی یہ آیت کیونکہ پہلے تھا کہ معاف کرو درگزر کرو، ابھی تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا۔ یہودیوں کی غلطیاں، یہودیوں کی کوتاہیاں، یہودیوں کی زیادتیاں ہوتی جا رہی ہیں، اور آگے سے آ رہا ہے معاف کرو، درگزر کرو، چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ لیکن ایک وقت آیا جب اللہ نے کہا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، حکم دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جن سے لڑا جاتا ہے کہ ان پر ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اب وہ نکلیں اور وہ جہاد کریں، اب وہ بدلہ لیں، اب وہ تلوار اٹھائیں۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہوگا تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر رہے ہو۔ اور دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے تھے کہ کہ فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية، یہ کہتے تھے کہ کب جہاد فرض ہوگا۔ اب جب جہاد فرض ہوا تو بہت سارے منافقوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ وہ ڈرنے لگے ہیں لوگوں سے۔ پھر ایک وقت آیا جب کہا گیا کہ درگزر نہیں کرنا، اب مارنا ہے ان کو۔ تو یہ بھی ان آیات میں سے جو منسوخ ہو چکی تھی، اور جب جہاد کے آیات نازل ہوئے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں فَاعْفُوا، تو معاف کر دو۔ اور یہ حکمت، گویا یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حکمت کے ساتھ چلنا وقت کے لحاظ سے۔ اس وقت وہ تقاضا تھا کہ اب نہیں، اب درگزر کرو، اب لڑنا نہیں ہے ہم نے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے تھے کہ اس وقت میں حکمت یہی ہے۔ پھر ایک وقت آیا جب اللہ نے کہا نہیں اب لڑنا ہے، تو وہ حکمت ہے۔ تو حکمت کو اپنانا، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے اللہ حکمت سے نوازے اسے اللہ نے بہت سارے خیر سے نواز دیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، معاف کرو درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے۔ اللہ کا فیصلہ کیا تھا؟ جہاد کا فیصلہ، جو اللہ نے آیت نازل کی، اور اللہ نے کہا اُذِنَ لِلَّذِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکو اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ فلما كتب عليهم القتال، اب ان پر جہاد فرض قرار دے دی گئی۔ پہلے ان کو روکا گیا تھا کہ نہیں تم نے نہیں لڑنا، لیکن اب ان پر جہاد جب فرض ہوا تو کہا گیا کہ نہیں اب تم مارو۔ تو یہاں تک جب تک اللہ اپنا فیصلہ نہیں لائے گا
تب تک تم معاف کرو اور درگزر کرو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. مطلب اللہ تعالیٰ ان حالات کو بدلنے پر قادر ہے اور ان یہودیوں کے شر کو اللہ ختم کرنے پر قادر ہے. جیسے اللہ نے جب یہ آیات نازل کیے اور جب مسلمانوں نے ان کے خلاف جہاد لڑی تو اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دی اور انہیں ان زمینوں سے نکال دیا گیا، ان زمینوں کو پاک کر دیا گیا ان کے شروں سے. اللہ قادر ہے کہ اللہ مسلمانوں کو غالب کرے، اور اللہ قادر ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ جسے اللہ مدد کرنا چاہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، وہ غالب رہتا ہے. اور پھر اللہ نے حق کو غالب کیا اور اللہ نے شر کو مٹا دیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عنایتوں سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.